علی اکبر ابن حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بے مثال قربانی دی۔ آپ کی زندگی اور شہادت ایک ایسا درس ہے جو انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ داستان نہ صرف قربانی اور وفا کی اعلیٰ مثال ہے، بلکہ اخلاقیات، شجاعت اور صبر کا ایک عظیم نمونہ بھی ہے۔ اکبر علیہ السلام کی ولادت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 11 شعبان المعظم 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام للبنت ابی مرہ تھا۔ آپ کا چہرہ اور اخلاق رسول اکرم کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بچپن سے ہی بہترین تربیت دی اور آپ کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ علی اکبر علیہ السلام کے اوصاف علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت میں شجاعت، علم اور حلم کے تمام اوصاف موجود تھے۔ آپ کا انداز گفتگو، عادات اور چال ڈھال سب کچھ رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ رسول اکرم کی یاد تازہ کرتے تھے۔ کربلا کا میدان کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یزید کی حکومت نے اسلام کے اصولوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف قیام کیا اور اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی 10 محرم الحرام کے دن علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ، گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو تیرے دین کی خاطر قربان کر رہا ہوں جو شکل و صورت اور اخلاق میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے میدان جنگ میں جا کر یزیدی لشکر کے سامنے حق کا علم بلند کیا۔ اپنے بہادری سے لڑتے ہوئے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور آپ کو زخموں سے چور کر دیا گیا۔ آخر کار اب زمین پر گرے اور اپنے والد کو پکارا۔ امام حسین علیہ السلام کا غم علی اکبر علیہ السلام کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ آپ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، ان کے جسم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا، یہ میرے بیٹے، دنیا کے تمام غموں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کا درس علی اکبر علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی نوجوانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کہ کس طرح دین اور اخلاق کو اپنی زندگی کا محور بنانا چاہیے۔ اختتامیہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی کربلا کی داستان کا نے حق اور عدل کا علم بلند کیا۔ یزید کے مظالم کے خلاف قیام کا فیصلہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا۔ علی اکبر علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ اس عظیم مشن کا حصہ بنے۔ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، علی اکبر علیہ السلام نے بھی اپنی جان قربان کرنے کا عزم کیا۔ روایت کے مطابق علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشانی چومی اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ اجازت دی۔ جب علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے تو دشمن کے سپاہی آپ کی شجاعت اور بہادری سے حیران رہ گئے۔ اپنے نہایت جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا اور کئی سپاہیوں کو ہلاک کیا، لیکن دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب شدید زخمی ہو گئے۔ آخری لمحات جب علی اکبر علیہ السلام زخمی ہو کر زمین پر گرے تو اپنے والد کو پکارا۔ امام حسین علیہ السلام فوراً میدان جنگ میں پہنچے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ علی اکبر علیہ السلام نے اپنی آخری سانسیں امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں لے۔ کربلا کا سبق حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی زندگی اور شہادت اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ داستان نہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اہم ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے سبق آموز ہے۔
علی اکبر علیہ السلام کی قربانی نے یہ پیغام دیا کہ دین اور اصولوں کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور کربلا کے عظیم معرکے میں آپ کا کردار بے مثال ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور اپنے والد اور دادا امام علی علیہ السلام کی گود میں تربیت پائی۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو کمالات کا مظہر تھا، چاہے وہ آپ کی عبادت ہو، شجاعت ہو، اخلاق۔ علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت حضرت علی اکبر علیہ السلام کو رسول اللہ سے مشابہت کا شرف حاصل تھا۔ آپ کے بارے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب بھی ہم رسول اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا اخلاق، گفتار اور کردار نبی اکرم کی عکاسی کرتا تھا۔ آپ نہایت خوش اخلاق، رحم دل اور حق گو تھے۔ کربلا کا معرکہ، کربلا کا میدان وہ مقام تھا جہاں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہونا تھا۔ علی اکبر علیہ السلام نے اس معرکے میں اپنی جان قربان کر کے وفا، شجاعت اور ایمان کی مثال قائم کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے خلاف قیام کیا تو علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ ہر قدم پر وفاداری نبھائی۔ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی کربلا کے دن، جب پانی کی قلت اور دشمن کی بے رحمی عروج پر تھی، علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا، لیکن اپنے علی اکبر کو اجازت دی کیونکہ یہ قربانی حق کی فتح کے لیے ضروری تھی۔ علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے اور دشمن کے خلاف نہایت بہادری سے لڑے۔ آپ کی شجاعت نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، لیکن آخر کار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا غم، علی اکبر علیہ السلام کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو میدان سے اٹھایا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، دنیا تیرے بغیر تاریک ہو گئی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی کا پیغام۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی شخصیت نوجوانوں کے لیے مشعل ہے کہ وہ اپنے کردار، گفتار اور اعمال کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قربانی نہ صرف کربلا کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دائمی سبق ہے کہ حق کے راستے میں صبر، استقامت اور قربانی کا مظاہرہ کرے۔ علی اکبر ابن حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور کربلا کے میدان میں اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت کی وجہ سے تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو قربانی، وفاداری، ادب اور اخلاقیات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ علی اکبر کی ولادت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 11 شعبان 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام بنت ابی مرہ تھا۔ علی اکبر اپنی شکل و صورت، اخلاق اور کردار میں رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علی اکبر رسول اللہ کے اخلاق و کردار کا آئینہ ہے۔ جوانی اور تربیت، علی اکبر علیہ السلام اپنی زندگی کے ابتدائی سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ ان کی تربیت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تقوی، عبادت اور خدمت خلق کا مظہر تھا۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یزید کی فوج نے گھیر لیا۔ علی اکبر علیہ السلام ان پہلے شہداء علی اکبر ابن حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بے مثال قربانی دی۔ آپ کی زندگی اور شہادت ایک ایسا درس ہے جو انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ داستان نہ صرف قربانی اور وفا کی اعلیٰ مثال ہے، بلکہ اخلاقیات، شجاعت
اور صبر کا ایک عظیم نمونہ بھی ہی اکبر علیہ السلام کی ولادت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 11 شعبان المعظم 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام للبنت ابی مرہ تھا۔ آپ کا چہرہ اور اخلاق رسول اکرم کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بچپن سے ہی بہترین تربیت دی اور آپ کو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ علی اکبر علیہ السلام کے اوصاف: علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت میں شجاعت، علم اور حلم کے تمام اوصاف موجود تھے۔ آپ کا انداز گفتگو، عادات اور چال ڈھال سب کچھ رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ رسول اکرم کی یاد تازہ کرتے تھے۔ کربلا کا میدان: کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یزید کی حکومت نے اسلام کے اصولوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ امام حسین